کر رہا تھا کہ آج میں نے یہ شیئر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آج جب میں اس کو ریوائز کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تیار کر رہا تھا، تو ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ میں کچھ اور شیئر کروں، اور میرے سامنے جو ہے ایک بڑا خوبصورت حوالہ آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کتنے ہی دنوں سے ہم جو ہیں وہ انتظار پر سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح خدا کی وعدوں کا انتظار کرنا چاہیے، اور پھر کس طرح ہم انتظار کر کے خدا کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے اس وقت تک ہم پہنچ سکیں۔ اور اس کے دوران ہم نے مختلف حوالہ جات بائبل مقدس میں سے دیکھے، اور مختلف ہم نے تفسیرات دیکھی، اور مختلف کریکٹرز ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھے کہ کیسے وہ انتظار کرتے رہے اس وقت کا، اور خداوند نے جب جو وقت مقرر کیا ہوا تھا اس وقت پہ خداوند نے انہیں سرفراز کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کبھی کبھی ہم خدا کو اپنے طور پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ٹی وی ریموٹ ہے اور ہم چینل چینج کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے خدا کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا مجھے آج ہی دے، خدا میں چاہتا ہوں میں آج ہی وہ چیز حاصل کروں۔ بے شک خدا دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اسی وقت دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن خدا نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس وقت کا انتظار کرنے والا ایک اور شخص آپ کے سامنے آج بیان کرنے والا، میرے ساتھ حوالہ نکالیے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، 2 باب اور اس کی 25ویں آیت، 2 باب اور اس کی 25ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کی شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، آمین۔ اب یہ شخص ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو ایک عمر رسیدہ شخص ہے، ایسا شخص ہے جو خداوند کا انتظار کر رہا ہے، اور کتنے ہی سالوں سے یہ انتظار کرتا ہے، اور روح القدس نے اس پر ظاہر کیا،
خدا نے اس پر ظاہر کیا. اس کی آواز کو کچھ کیا؟ خدا انتظار میں تھا یہ شخص, اور انتظار کیا تھا کہ جب تک تو کسے نہ دیکھ لے, مسیح کو نہ دیکھ لے, تب تک موت کا مزہ نہ چکھے گا. موت کا مزہ نہ چکھے گا. اب یہ شخص جو ہے وہ راست باز ہے, یہ شخص جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے, یہ وہ شخص ہے جو ہر روز ہیکل میں جاتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزار رہا ہے. اور اس شخص کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ کیا, اور وعدہ یہ تھا کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کا مزہ نہ چکھے گا. سو یہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب یہ خداوند کو بولتے رہیں گے تو مجھے بھی, میرے بھی, خدا میرے سے بھی باتیں کرتا رہے گا اور آپ سے بھی, مجھے پتا چلتا رہے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. کس کا انتظار کر رہا تھا؟ مسیح کا کہ موت کا؟ مسیح کا. مسیح, خداوند کے مسیح کو دیکھنے کا یہ منتظر تھا, اور اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب تک یہ اسے دیکھ نہ لے تب تک موت کا مزہ نہ چکھے گا. یوں لگتا ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ تھی, اور بہت زیادہ تھی, اور اس نے آگے کیا پروفیسی کرنی تھی وہ ہم نے آگے آخری لائنز کے اندر, آخری آیات کے اندر ہم نے پڑھا ہے. اب یہ شخص انتظار کر رہا ہے. اس شخص کے انتظار کو ختم کرنے کے لیے خدا کیا کر رہا تھا؟ کبھی کبھی ہمیں انتظار کرنا اتنا برا لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں, چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. ٹی وی ہے گھر کے اندر کسی کے؟ سب کے ہے. ریموٹ ہے. کبھی ہم ریموٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, چل نہیں رہا ہوتا, کیا کرتے ہیں بولا؟ سکون نہیں مل رہا. ہم اس کا سیل نکال رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ایک سیل لے کر آنے کے لیے, اس سے پہلے کہ ہم سیل لینے جائیں, ہم اس کو اچھا خاصا جھنجھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انتظار نہیں ہو رہا کسی طرح سے اس کو چینج کیا جائے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم سب یہاں بلڈنگز میں رہتے ہیں, وہ جو لفٹ کے سامنے 2 سیکنڈ کا انتظار ہے نا, وہ بھی کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے. بار بار بٹن پریس کرتے ہیں, پتا ہے کہ اس نے اپنے ٹائم پر آنا ہے, لیکن یہ انسان کی جبلت کے اندر شامل ہو گئی ہوئی یہ چیز ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا. وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے جلد حاصل کر لے. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ تو بیچارہ بیٹھا رہتا ہے, لیکن جن کے پاس پیسے ہیں وہ چیزوں کا انتظار نہیں کرتے. وہ دوسری تیسری مارکیٹ میں نہیں جاتے کہ وہاں پر 50 % قیمت کم ہے, لیکن وہ کوشش کرتا ہے یار ساتھ ہی چلے جائے, اتنی دور جانا ہے, 50 % کا ہی تو فرق ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ انتظار کرنا پسند نہیں کرتے. اب جب لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پہلے ایک وقت تھا لوگ جاتے تھے, اپنے عزیزوں کا انتظار کرتے تھے, اور دور دراز کا سفر کرتے تھے, اور جاتے تھے, ان سے ملتے تھے, اور پھر اگلی میٹنگ کے لیے, اگلی ملاقات کے لیے پلانز کی جاتی تھی. فونز نہیں تھے, خط لکھے جاتے تھے, اور خط بھی مہینے بعد پہنچتے تھے, اور اس کا انتظار اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار چلو یار, اور پہنچتے پہنچتے بھی 2-4 دن کا ٹائم لگ جاتا تھا. ابھی ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ واٹس ایپ پر آ گئے ہیں, ہم جو ہے موبائلز پر آ گئے ہیں, جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ذرا سا بات ہوئی تو فون کر لیا, اگر بیلنس نہیں ہے تو کوشش کرتے واٹس ایپ پر میسج کر دیں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے. انسان کو ٹیکنالوجی نے اس قدر انتظار سے دور کر دیا ہے. وہ ویٹ کرنے کی جو خدا نے یہاں پر ایک چیز رکھی تھی کہ انتظار کرے خدا کا, وہ انتظار ٹیکنالوجی کیا کرتی جا رہی ہے؟ کم کرتی جا رہی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ختم کرتی جا رہی ہے. اب جب انتظار نہیں ہم کر رہے ہوتے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے کیا کرو؟ فروتنی سے رہو, اور وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. اب وقت کون جانتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں باپ وقت کو جانتا ہے.
خدا جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت سے باہر ہے. وہ کل، آج اور اب تک اس کے لیے ماضی بھی وہی چیز ہے، حال بھی وہی چیز ہے، اور آنے والا مستقبل بھی اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند پڑا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے ہی پل میں کیا ہونے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمیں پاکستان ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے. خدا نہ کرے کوئی آج ایمرجنسی آ جائے تو ابھی ہم ٹکٹ کروائیں گے اور پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہوگا. لیکن خدا کا پاک کلام فرماتا ہے اس شخص کے بارے میں، یہ انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا کہ کسی طرح سے وہ خداوند کو دیکھے. اور لکھا ہے کہ روح جو ہے اسے ہیکل میں لے گیا. ہیکل میں کب لے گیا؟ جب مقدسہ مریم اور بزرگ یوسف جو ہے وہاں سے ہیکل میں جاتے ہیں تاکہ شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق اسے ہیکل میں لایا جا سکے. ہیکل میں لایا جا سکے. یہ وقت مقرر تھا. اب اس وقت کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر خداوند نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کوئی کہ خدا آپ کی زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہے. اب اس کام کو خدا کر کیسے رہا ہے؟ خدا نے 10 لوگ اور بھی ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے تب تک کیا موت کا مزہ نہ چکھے گا. اور مسیح آنا کیسے تھا؟ لکھا ہے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. سو یہ پلان بڑی دیر سے چل رہا تھا. اور وہ وقت جب آیا، جبرائیل فرشتہ آتا ہے مقدسہ مریم کے پاس اور اسے خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی، اور وہ دیکھتی ہے کہ میرے لیے کیسے ممکن ہے. اور پھر جب ساری باتیں بتائے گی، آپ جانتے ہیں، تو مقدسہ مریم نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور پھر جو ہے بزرگ یوسف کے پاس فرشتہ گیا اور کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. 2 شخص. اس سے پہلے الشبا کے ساتھ پاس فرشتہ جاتا ہے اور 6 مہینے پہلے اس کے بیٹا اتنی عمر میں جا کر بیٹے کی خوشخبری، بزرگ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خوشخبری ملتی ہے. اور وہ اس بڑھاپے کے اندر حاملہ ہوتی ہے اور مقدسہ مریم جاتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے ہاں یہ نشانی. اگر خدا یہاں پر اتنی بزرگ عورت کو خدا بیٹا بخش سکتا ہے تو پھر اپنی بھی بات بتائی. اس نے کہا کہ جب تو نے آواز دی تو بیٹا خوشی کے مارے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. الشبا کہتی ہے. اب صرف یہی بات نہیں ہے، پیچھے اور بھی خدا صدیوں سے بیان کرتا آ رہا ہے. دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور انتظار کر رہا ہے شمعون کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے تب تک تو موت کا مزہ نہ چکھے گا. اب جب کبھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں خدا بات کرتا ہے آپ کے ساتھ. آج بھی خدا بات کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے. ہاللیلویا. ایمان ہے آپ کا؟ کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ خدا آج بھی بات کرتا ہے ہمارے ساتھ آج بھی وعدے کرتا ہے. آج بھی اپنے کلام کے مطابق ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، بولتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے کہ کل کو یہ ہوگا تیرے ساتھ. اب اس وقت کا انتظار کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کسی طریقے سے اس کام کو جلدی نزدیک لے کر آیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ کے ساتھ لڑتا ہے بڑا. اب آپ کو تو نہیں پتا کیوں لڑ رہا ہے. پوسیبل ہے کہ اپنی بیوی نہ لڑ کے آیا ہوئے. بیوی کے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے؟ انہیں اپنی ماں دے گھر جانا سی تو جان نہیں دیتا، کل لڑائی پا لی. اب بیوی اس غصے میں مجھے جانے نہیں دیا. اس سے پیچھے اس کی ماں ناراض ہے کہ میری بیٹی آئی کیوں نہیں. اس کے گھر کے اندر فرض کو لڑائی پڑ گئی ہے کہ ہم بلا رہے ہیں اور آ نہیں رہی. پرابلم بھائی عقیل کی ہے. بھائی عقیل کو اس کا باس ڈانٹ رہا ہے اور کنٹینیو اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو خدا کہاں سے ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے؟ وہ سس دے گھر جا کے تاکہ وہ خوش ہوئے. وہ خوش ہوئے گی تو اپنے بیٹے نے کہا پتر جدو تیرا بندہ اجازت دے گا تو ادو آنا ہے. وہ مسئلہ حل کرے گا خدا. اس کے بعد جب وہ خوش ہوگی تو باس خوش ہو جائے گا.
جب باس خوش ہو جائے گا تو بھائی کلیم کی آزادی ہو جائے گی. ہاللیلویا. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. کن کے لیے؟ جو خدا سے محبت کرتے ہیں, جو خدا سے ڈرتے ہیں. اب آپ کے لیے ساری چیزیں مل کر جو ہیں وہ کام میں لگے ہوئی ہیں. کبھی کبھی ہم دعا کر رہے تھے, خدایا میں ہر روز دعا کر رہا ہوں, خدایا میں ہر روز تیرے سامنے روتا ہوں, خدایا میرے ویزے کا مسئلہ ہے, خدایا میری فیملی کا مسئلہ ہے, خدایا میرے بچوں کا مسئلہ ہے. کبھی دعا کی, خداوند مجھے تو 4 بچے دیے ہوئے, ان میں سے رسول کون بنے گا؟ خدا تو ان کو نبی کے عہدے پہ کب کھڑا کرے گا؟ اگر وہ ان کو کھڑا کرے گا تو ایک لمبا پروسیس ہے. اس پروسیس کے درمیان آپ کو دعا کرتے رہنا ہے. یہ شمعون شخص جو ہے, جب اس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے تب تک کیا جی موت کا مزہ نہ چکھے گا. آپ کی ڈیسٹنی, آپ کی فائنل جو منزل ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. آپ کے ساتھ وعدہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اور اس شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی راست باز, خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. آپ بھی کسی چیز کے منتظر ہوں گے, آپ بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس انتظار, جس دن آپ نے دعا مانگی اور جس دن آپ کو چیز ملنی ہے, وہ جو درمیان کا پیریڈ ہے, وہ جو درمیان کا راستہ ہے, اس کے اندر آپ کو بلا ناغہ دعا کرنی ہے. اور خدا سے کہنا ہے خداوند میں تیری اڈیق میں ہوں. ہاللیلویا. میں تیرے انتظار میں ہوں. خداوند مجھے اس وقت کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب خدا باپ تو اپنے وعدے کو پورا کرے. ابراہیم نوح کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور خدا نے کہا کہ میں دنیا کو ختم کرنے والا ہوں. کشتی کتنے سالوں میں بنی؟ 120 سال. کتنے سال جی؟ 120 سال کشتی بنانے پر وقت لگا, ایک ٹائم لگا, ایک صدی لگ گئی پوری کی پوری. لوگ ہنستے ہو کے تانے دیتے ہوں گے یار پاگل ہے, کلہ ہی لگا ہے, ساتھ میں اس کے بیوی بچے بھی لگے ہوئے ہیں. کب خدا جو ہے وہ طوفان بھیجے گا؟ کب خدا جو ہے وہ دنیا کو غرق کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب لوگ اپنی شادی بیاہ کرنے پر ہیں, سب لوگ اپنی رشتہ داریاں پوری کرنے پر ہیں, لیکن نوح کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کو ختم کروں گا, تو کشتی بنا. اور نوح بنا کوئی سوال جواب کیے خدا کی دو کلائیں گا, خدا کی دو کلائیں گا. جس دن کشتی کمپلیٹ ہوئی, خدا نے وہ وقت جو مقرر کیا ہوا تھا اسی وقت پر زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, آسمان سے پانی آنا شروع ہو گیا, اور پھر ساری زمین پانی سے بھر گئی. 120 سال. آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ خدا جانتا ہے وقت کون سا ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن اس کے دوران جو وقت ہے, اس دوران ہمیں لگاتار اپنا کام کرتے جانا ہے تاکہ خدا اپنا کام کرتا رہے. ہاللیلویا. خدا ہمارے کام کا محتاج نہیں ہے, لیکن خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ شخص جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, یہ میری ورشپ کیسی کر رہا ہے, کیا اس لائق کر رہا ہے ورشپ. جب خداوند نے 10 کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا تو کتنے واپس آئے؟ اور جو واپس آئے اسے کیا کہا؟ باقی 9 کدھر ہیں؟ اس کا مطلب خدا انتظار کرتا ہے, خدا دیکھتا ہے کہ یہ شخص واپس آیا کہ شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جب واپس آیا اسے ڈبل برکت ملی. کیسے ملی؟ بدنی تو شفا ملی, لیکن خدا نے اسے کہا تیرے گناہ بھی معاف ہوئے. ہاللیلویا. باقیوں کے گناہ معاف نہیں ہے, بدن معاف ہوا ہے, بدن شفا پایا. لیکن یہ جو واپس آیا ہے اور گرا وہاں پر, جیسے چلا چلا کر واضح دے رہا تھا, آئے ابن داؤد, آئے خداوند, جیسے دعا کر رہا تھا ویسے ہی بھاگا آتا ہے اور اسی لیول پر جا کر خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. لکھا ہے اس کے قدموں میں گر گیا اور سجدے میں چلا گیا اور شکر گزاری کی. کیا جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, آج جب ہم رو رو کر دعا کر رہے ہیں, کبھی شکر گزاری رو کر کی ہے؟
ہوتا ہے ایسے، جب آپ کسی اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرتے ہیں نا، آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں نا. وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، دکھ کے آنسو نہیں ہوتے. یہاں جب دل نرم ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، تب آنکھیں بھر جاتی ہیں. جیسی آپ خدا سے دعا مانگتے ہیں ویسی شکر گزاری کرنا بھی سیکھیے. جس دن آپ کو وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے تو اسی لیول پر جا کر شکر گزاری کیجئے. اب جب شمعون کے ساتھ جب خدا کلام یہ کیا پورا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے اسے ایک کام دیا ہوا تھا تاکہ پروفیسی کرے، تاکہ مقدسہ مریم کو بتا سکے کہ کل کی ہونا ہے. لکھا ہے جیسے اسے دیکھا تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے. اور پھر آگے دعا کیا دیتا ہے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ کی جو برکت ہے وہ برکت دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہے جب آپ انتظار کرتے ہیں اس کا. ہاللیلویا. اب جب خدا یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا تو وہ برکت پوری دنیا کے لیے تھی. ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ پروفیسیز اٹیچ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خدا کے وعدے اٹیچ ہیں، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ وعدہ اٹیچ ہے، ابراہیم کا وعدہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ جو باغ عدن کے اندر خدا نے پروفیسی کی وہ اٹیچ ہے. خدا ساری چیزوں کو ملا کر بھلائی پیدا کرتا ہے ان کے لیے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں. کیا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل بھی کرو گے. سو محبت کے ساتھ عمل اٹیچ ہے. بنا عمل تو جویں مرضی کہی جو خدا میں تن پیار کرنا ہے، خدا میں تن پیار کرنا، وہ پیار جھوٹا ہے ہمارا اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. خدا کہتا ہے انتظار کرو، ذکر نہیں، خدا انتظار نہیں، آج ہی دے، آج ہی دے. ہم نے حنا کے بارے میں سیکھا تھا اور مثال ہم نے کچھ یوں اس کو سیٹ کیا تھا، خدا کے پاک کلام میں نہیں لیکن میں نے مثال کو سیٹ ایسے کیا، اگر حنا کو بنا دعا کا بچہ مل جاتا تو وہ کہتی خدایا بچہ تیرا ہے، ساری زندگی تیرے گھر رہے گا. اگر وہ بچہ نہ دیتی تو بادشاہ کنے مقرر کرنا سی؟ نبی کس نے مقرر کرنے تھے؟ تو خدا چیزوں کو سیٹ کیے ہوئے ہے تاکہ آپ انتظار کریں اور اس وقت حاصل کریں جب خدا دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا باقی ذہنوں کو بھی تیار کر رہا ہے تاکہ اس برکت کو ریسیو کر سکے. ہاللیلویا. سو جو کچھ آپ خدا سے مانگتے ہیں اس کا انتظار کیجئے اور وقت خدا کو پتا ہے. ہاللیلویا. اس وقت کا انتظار کریے. کسی بھی چیز کی آپ کو کمی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ کو، خداوند فرماتے ہیں میرا نام لے کر میرے باپ سے کیا مانگو، جو کچھ میں کسی چیز کی قید ہے کہ اے منگنا ہے نہیں منگنا، میرا نام لے کر میرے باپ سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دے گا. اور پھر خداوند کہتے ہیں میرا نام لے کر مجھ سے جو کچھ مانگو گے میں تمہارے لیے وہی کروں گا. اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو میں نے پتا تھا آج نے
تو وہ اپنی جگہ سے کیا کرے گا جی؟ پہاڑ کو کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، ہٹ جائے گا، دوسری جگہ چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ جو زبان ہے نا آپ کی، یہاں پہ کنٹرول ہے خدا کا، اگر آپ کرنے دیں تو۔ اس زبان سے جب خداوند کا خادم یا آپ خدا کے خادم ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، پرستار ہیں، آپ کی زبان سے کچھ بھی نکلتا ہے، خدا اس بات کو یاد رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایلیا نے دعا کی اور کتنے برس نہ برسا؟ اس کا مطلب ہے خدا نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے دعا کرتا ہے کہ میں آسمان بند کرا، اس نے کہا اور ہو گیا۔ پھر جب اس نے کہا کہ می برسے تو می برسنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب خادم کی زبان میں خدا نے اتھارٹی دی ہے، ہاللیلویا، جو خدا نے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ملتی ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں، ہاللیلویا۔ اور جب اختیار ہمارے پاس ہے تو اختیار دا نجائز فائدہ نہیں چکنا۔ خدا نے یسوع مسیح کے پاس پورا اختیار ہے، وہ کہتا پتھروں سے روٹی بن جا تو، لیکن اس نے اختیار نہیں استعمال کیا، وقت کا انتظار کیا۔ اور جب دیکھتے ہیں آخر میں جب خداوند زندہ ہو جاتے ہیں مردوں میں سے، تو وہاں پر لکھا ہے شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، واپس اپنے کاموں پر چلے گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مچھلی بھون رہے ہیں، وہاں پر روٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو خداوند کیا بازار سے خرید کر لے کر آئے؟ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے کہا ہوگا کہ یہیں پر ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو جو آپ کے پاس اختیار ہے اسے وقت کا انتظار کر کے اسے استعمال کریں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دعا